دوستوں، دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق ان گھوڑوں کو وہی آدمی اڑا سکتا تھا جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑے بہت ہی عقل مند اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑے کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس دیوتا کو آسمانی طاقت مہیا کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پیگاسس کی نسل سے ہی تھا۔ اور دوستو، اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا۔ وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر روس، جاپان، چین اور یورپی ملکوں کی تاریخ میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑے کے پروں کو کاٹا؟ کیا حدیث و قرآن میں اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر ہے؟ ناظرین گرامی، قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کے وجود کا پتہ ملتا ہے، جو کہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے، اس کے والدین کا کیا نام ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھتے تھے۔ ان کے شجرہ نسب رکھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑے بڑی اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنہاؤں پر نوکر رکھے جاتے تھے۔ گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب یاد رکھتا تھا اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر پر جائیں اور سیر کے مزے حاصل کر سکیں۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے سلیمان، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا، وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت سرسبز جزیرے اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوخیاں کر رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے خوبصورت پر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس بی بی کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے ہیں۔ وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنوں نے کہا، اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہو اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز میں کہا، اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ تو ان جنوں نے سمندری جن کو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا،
اے حضور مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا، ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے۔ اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ گھوڑوں کی اس نسل کو جیاد کہتے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کے الگ الگ گروپ بنا کر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی عبادت کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کا وقت گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایان نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک یا خیبر سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس روایت سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو ان کے پر واپس نہ آئے لیکن ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پگیسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تاریخ میں جس یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پگیسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اور دوستو یونیکورن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔